أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم سورہ آل عمران کا 5واں رکوع شروع ہو رہے جو 13 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورت کو سورہ آل عمران کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ خاندان عمران کا ذکر ہے۔ عمران کون ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام کے والد، ان کا نام عمران تھا۔ اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ تھے، نبی نہیں تھے لیکن اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، اور ان کے خاندان کا ذکر ہے یہاں پر اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ اب یہ دیکھیں حضرت مریم کا ذکر ہے۔ میں نے ذکر کیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام جو وقت کے بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے، حضرت مریم کے خالو بنتے تھے۔ وہ حضرت مریم کی والدہ اور ان کی اہلیہ دونوں بہنیں تھیں۔ یہ حضرت مریم کا ذکر ہے۔ ابھی آگے حضرت مریم بڑی ہو گئی وقت سے پہلے، اور پھر آگے مزید ان کا ذکر ہے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور جب کہا فرشتے نے، مراد جبریل علیہ السلام ہے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ تعالی نے آپ کو چنا ہے، آپ کو اللہ نے منتخب کر لیا، چن لیا۔ وطہرکی، اور آپ کو اللہ نے پاک کیا ہے، کس چیز سے؟ یعنی کسی یعنی مردوں سے اللہ نے آپ کو بالکل پاک کیا ہے۔ واصطفاکی علی نساء العالمین، اور چنا ہے آپ کو جہان کی عورتوں پر، آپ کو فضیلت بخشی ہے۔ یا مریم، اے مریم، اقنتی لربک، اطاعت کر اپنے رب کی، واسجدی، اور سجدہ کر، وارکعی مع الراکعین، اور جھکنے والوں کے ساتھ۔ ذالک من انباء الغیب، اللہ فرما رہے یہ جو کچھ ہم بتا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں، یہ غیب کی باتیں ہیں، غیب کی خبروں میں سے، آپ نہیں تھے اس وقت۔ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے۔ نوحیہ الیک، ہم اس کی وحی کرتے ہیں آپ کی طرف۔ وما کنت لدیہم، اور اے پیغمبر آپ نہیں تھے ان کے پاس۔ اذ یلقون اقلامہم، جب ڈال رہے تھے وہ اپنے قلم۔ ایہم یکفل مریم، کہ کون ان میں سے حضرت مریم کی کفالت کرے گا۔ حضرت مریم جب بڑی ہو گئی، ان کی کفالت کا مسئلہ زیر غور آیا، تو بہت سارے لوگوں نے جو بہت نیک لوگ تھے انہوں نے دعوے کیے۔ ظاہر بات ہے ان کے والد کو کون ان کی وہ کرے گا کفالت۔ تو اب کفالت کا مسئلہ تو یہ طے پایا کہ سب قرآن ڈالیں، اور قرآن ڈالنے کا طریقہ یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کے پاس سے ایک نہر گزر رہی تھی، اس کے اندر سب اپنے اپنے قلم ڈالیں، تورات لکھا کرتے تھے، وہاں بیٹھ کے دین کی خدمت کیا کرتے تھے۔ تقریباً کہتے 28 یا 29 لوگوں نے اپنے قلم ڈالے، اور طے یہ ہوا کہ یہ قلم جس طرف سے پانی آ رہا ہے اوپر کی طرف جائے گا تو وہ ان کی کفالت کرے گا۔ چنانچہ سب کے قلم بہہ گئے، حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم اوپر کی طرف چل پڑا، اور یہ طے ہوا کہ حضرت مریم کی کفالت کون کرے گا؟ حضرت زکریا علیہ السلام۔ وما کنت لدیہم، اور نہیں تھے آپ ان کے پاس، اذ یلقون اقلامہم، جب ڈال رہے تھے وہ اپنے قلم، ایہم یکفل مریم، کہ ان میں کون حضرت مریم کی کفالت کرے گا۔ وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور اے پیغمبر آپ نہیں تھے ان کے پاس جب وہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، اس بات پہ بحث کر رہے تھے۔ حضرت مریم بڑی ہو گئی بہت وقت سے پہلے، جیسے کہ عام طور پر بچہ بچی کی ہوتی ہے نا، بڑے ہوتے ہیں اپنے وقت کے حساب سے، حضرت مریم وقت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا کر دیا۔ جیسے پیچھے فرمایا تھا انبتہا نباتا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نباتا حسن، اللہ تعالیٰ نے بہت جلدی ان کو بہتر طریقے سے بڑا کیا۔ تو بڑی ہو گئی، اب بڑی ہونے کے بعد ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ مشرقی جانب گئی تھی، وہاں جگہ تھی، اس میں جگہ بنی ہوئی تھی، اس میں غسل کر کے نکلی، ایک دم حضرت جبریل علیہ السلام آ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ یہاں اجمال ہے، سورہ مریم میں اس کی تفصیل ہے،
آ کے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کون ہو؟ میں تو اللہ کی پناہ میں آتی ہوں. کہنے لگے نہیں میں تو فرشتہ ہوں، اللہ کے حکم سے آیا ہوں. اس کا ذکر ہے. فرمایا اذ قالت الملائکۃ، جب کہا فرشتے نے، حضرت جبریل علیہ السلام نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرکی، بے شک اللہ تعالی آپ کو خوشخبری دیتے ہیں، بکلمۃ منہ، اپنی طرف سے ایک کلمے کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ کیوں کہا گیا؟ اللہ کا کلمۃ اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک لقب ہے کلمۃ اللہ، اللہ کا کلمہ. کیوں کہا اللہ کا کلمہ؟ کلمہ کن سے بنے، کن کے کلمے سے بنے، کن فیکون. بغیر اس کے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا والد کے. تو فرمایا کہ بکلمۃ منہ، اپنی طرف سے کلمے کی تمہیں خوشخبری سناتے ہیں. اسمہ المسیح، ان کا نام ہوگا مسیح، یہ ان کا لقب ہے. عیسیٰ ابن مریم، مسیح عیسیٰ ابن مریم، مسیح ان کا لقب ہے. مسح یمسح کے معنی ٹھیک کرنا. جیسے آگے آ رہا ہے ان کا ایک معجزہ تھا کہ کوئی بیمار تھا، اس کے اوپر جب ہاتھ پھیرتے تھے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. وہ سارے معجزات اللہ تعالیٰ نے دیے تھے. تو مسیح یہ ان کا لقب ہے. اسمہ المسیح، ان کا جو نام ہے وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے. عیسیٰ مریم کے بیٹے علیہم السلام. وجیہن فی الدنیا والآخرت، بنے بڑے شان اور مرتبے والے ہوں گے، بہت بڑے رتبے والے ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ومن المقربین، اور اللہ کے مقرب قریب تر لوگوں میں سے ہوں گے. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، اور گفتگو کریں گے لوگوں سے، فی المہدی، گود میں، وَكَهْلًا، اور بڑھاپے میں. اب یہاں دیکھیں کیا فرمایا، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، ابھی پیدا نہیں ہوئے حضرت، یہ تو حضرت مریم کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، اور گفتگو کریں گے، وہ بچہ گفتگو کرے گا لوگوں سے، فی المہدی، گود میں، وَكَهْلًا، اور بڑھاپے میں، کہولت میں. یہ دونوں کیوں کہا؟ مطلب جس طریقے سے بڑی عمر میں گفتگو بعین ہی، وہی گفتگو بچپن میں، فرق نہیں ہوگا. یعنی اپنی گفتگو لوگوں کو سمجھائے گا، باقاعدہ لوگوں سے گفتگو کرے گا، جس طریقے سے بڑھاپے میں کرے گا. اور پھر ایک اشارہ اور ہے بڑھاپے کی طرف، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیے، 33 سال کی عمر میں چلے گئے، جوان بالکل. تو کہلن گفتگو کرے گا، اس کا مطلب قرب قیامت میں آئیں گے، زمین پر رہیں گے. حدیث میں بھی ہے، قرآن کریم میں بھی ہے، احادیث متواترہ ہے، بہت ساری حدیثیں ہیں اس بارے میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اپنی طبی عمر پوری کریں گے، دجال کو قتل کریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، کراس کو توڑیں گے، اللہ کا نظام دنیا میں نافذ کریں گے، شادی ہوگی، ان کے بچے ہوں گے، پھر ان کی وفات ہوگی. تو یہ سب اس کی طرف بھی اشارہ ہے. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، اور گفتگو کریں گے لوگوں سے، فی المہد، گود میں، وَكَهْلًا، اور بڑھاپے میں، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں میں سے ہوں گے. قالت، حضرت مریم نے فرمایا، رب، اے میرے رب، اَنَّا يَكُونُ لِي وَلَدٌ، کہاں سے میرے لیے بیٹا ہوگا، وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، طبی طور پر بچے کے لیے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی شادی کرتے ہیں، ایک اللہ نے فطرت کا نظام بنایا ہے، پھر بچے ہوتے ہیں. وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا آج تک. قال، حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اسی طرح اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں جو چاہے. اذا قضى امرا، جب فیصلہ فرماتے ہیں کسی کام کا اللہ تعالیٰ، فإنما، پس پختہ بات ہے، یقول له، کہتے ہیں اس کام سے، کن، ہو جا، فیکون، پس وہ کام وجود میں آ جاتا ہے. اللہ تو مسبب الاسباب ہے، اسباب کے بنانے والے ہیں، اسباب کے محتاج اللہ تعالیٰ نہیں ہے. یہاں تک میں نے کر دیا، آدھا باقی ہے، اس کو کل مکمل کریں گے انشاءاللہ.